السلام علیکم ناظرین، ایم آر نیوز اسٹوڈیو سے میں ہوں کنزا اسلم۔ سب سے پہلے نیوز ہیڈ لائنز۔ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف پارٹی اجلاس کے دوران اپنے بھائی شہباز شریف پر برس پڑے۔ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف اور پارٹی کے صدر شہباز شریف کے درمیان اختلافات کسی سے ڈھکے چھپے نہیں، تاہم اب یہ اختلافات پارٹی کے اجلاس میں بھی سامنے آ رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کا اہم اجلاس ہوا، جس کی سربراہی پارٹی کے قائد اور سابق وزیر اعظم نواز شریف نے کی۔ اجلاس کے دوران نواز شریف حکومت کے خلاف نون لیگ کی کمزور حکمت عملی پر برس پڑے۔ کراچی کے کے ایم سی آفس کے قریب دکان میں آگ لگ گئی۔ حکام کا کہنا ہے کہ فائر بریگیڈ کی 2 گاڑیاں آگ بجھانے میں مصروف ہیں۔ واضح رہے کہ فائر بریگیڈ کی 2 گاڑیوں نے آگ پر قابو پا لیا۔ گنے کی سیند منتقلی کے معاملے پر ظاہر پیر میں انتظامیہ کی غنڈہ گردی دوبارہ شروع ہو گئی۔ گنے کی پنجاب سے سندھ کی شوگر ملز کی منتقلی پر عدالتی احکامات کے باوجود انتظامیہ گنے کی لوڈنگ رکوانے سے باز نہ آئی اور اے سی خانپور نے بھاری مشینری کے ہمراہ رات کی تاریکی میں آج دوبارہ ظاہر پیر میں آپریشن کرتے ہوئے زبردستی گنے کی لوڈنگ بند کرا دی، جبکہ کسانوں کو بھی گرفتار کرنے کی دھمکیاں دی۔ موسم سرد ہوتے ہیں ملک بھر میں گیس کی لوڈ شیڈنگ میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ لاہور، کراچی، فیصل آباد، ملتان، گوجرانوالہ، پشاور اور کوئٹہ میں گیس کی لوڈ شیڈنگ سے شہری شدید پریشانی سے دوچار ہو گئے۔ شہر قائد کے علاقوں بہادر آباد، نمائش لائنز ایریا، گلشن اقبال، صدر لیاری میں گیس کی لوڈ شیڈنگ جاری۔ اسلام آباد میں ڈکیتیاں نہ رک سکی، ڈاکو مسلم لیگ نون کی سینیٹر کا گھر لوٹ کر لے گئے۔ ڈکیتی کی واردات مسلم لیگ نون کی سینیٹر نصرت عامر کے گھر ہوئی۔ واردات اسلام آباد کے پوش علاقہ F10 میں ہوئی۔ کامران علی افضل کا کہنا ہے کہ حکومت کسانوں کے مفاد کا ہر صورت تحفظ کرے گی۔ چیف سیکرٹری پنجاب کامران علی افضل کی زیر صدارت سول سیکریٹریٹ میں اجلاس ہوا، جس میں کھاد کی ذخیرہ اندوزی کے خلاف جاری کریک ڈاؤن، اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اور دستیابی کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس کو بریفنگ دی گئی کہ ایک ہفتے کے دوران صوبے میں ذخیرہ کی گئی 4,60,000 کھاد کی بوریاں برآمد ہوئی ہیں۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں ڈینگی کے وبا میں مسلسل کمی ہوئی۔ محکمہ صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اسلام آباد میں ڈینگی کے صرف 26 کیسز رپورٹ ہوئے۔ محکمہ صحت کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق اسلام آباد میں ڈینگی سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 4,535 ہے۔ اب تک ڈینگی کے باعث جاں بحق ہونے والے افراد کی تعداد 19 ہو گئی۔ محکمہ تحفظ ماحولیات نے آج کا ایئر کوالٹی انڈیکس جاری کر دیا۔ محکمہ ماحولیات کی رپورٹ کے مطابق ٹاؤن شپ سیکٹر 2 میں AQI 214 ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ ماحولیات نے بتایا کہ ٹاؤن ہال کے علاقے میں ایئر کوالٹی انڈیکس 221 ریکارڈ کیا گیا، جبکہ اسمبلی ہال رضیہ موبائل وین 424 ریکارڈ کیا گیا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ہمارے فیس بک پیج کو فالو کیجیے۔ اس کے ساتھ اپنی میزبان کنزا اسلم کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔